حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے موتی ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن صالح عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، اور فاجرہ عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہیں، ایسے جیسے ابر عمدہ اچھا ہوتا ہے۔ استر اندرونی کپڑے سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب شوہر غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی عورت میں یہ اوصاف پائے جائیں: بہت زیادہ شور سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ ہونے والی، ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتہ اور محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے کے جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غیرت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ جس گھر کا نظام باحسن چلتا رہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے، عورت جب فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا۔ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ عورت ہے۔
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے، امت کے افراد زیادہ سے زیادہ ہونا۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی ایک نہایت ہی اہم وصف و علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ایک غایت درجہ محبت کا اظہار کرے گی کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں پل بھر بھی نہ سوؤں گی۔ آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہو، اس کا ناراض ہونا بحق ہو، تو بھی بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت کا نشان بن جائے۔ شوہر کے ساتھ ہی بد مزاج، سخت مزاج کیوں نہ، بیوی کی محبت سے اس کی محبت ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی ہو، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پل بھر نہ سوؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اس کی رضا جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو شوہر کی رضا میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔